بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ قال اللہ تعالی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرس شریف کی محفل چونکہ ایک دن ہوتی ہے اور ہم کام 3 دن کا کرتے ہیں، آپ تھکاوٹ کا اظہار نہ کیا کریں، پورے ذوق شوق کے ساتھ، دل جمی اور دلچسپی کے ساتھ اور کمال ادب اور وقار کے ساتھ اس بابرکت محفل کی زیب و زینت بن کر تشریف فرما رہا کریں۔ آپ نے جامعہ معظمیہ کے اساتذہ کرام کے اصلاحی بیانات سنے، پھر جامعہ معظمیہ کے طلباء کے اجنبی زبانوں میں بیانات سنے، اس کے بعد عربی زبان میں جامعہ کے طالبہ نے باہمی گفتگو کا شرف حاصل کیا۔ یہ سارا اہتمام اس لیے ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کی دعاؤں میں ہمارا ادارہ، اساتذہ اور طلباء ہمیشہ شامل اور شریک رہے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو اپنی اور اپنی اولاد کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جامعہ معظمیہ کی ترقی اور جامعہ معظمیہ کی خیر و عافیت کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے۔ آستانوں اور خانقاہوں پر موجود ادارے چوکیدار کا کام کرتے ہیں۔ ان اداروں کی موجودگی میں اہل خانقاہ اور خانقاہ پر آنے والوں کا عقیدہ بھی درست رہتا ہے اور ان کے اعمال میں بھی برکت ہوتی رہتی ہے۔ مجھے چند لمحے آپ کے ساتھ جو گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس کا موضوع آخرت ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ دوسری دنیا میں جا کر جو کچھ یہاں محنت کی ہے وہاں اس کا بدلہ اٹھانا ہے۔ آپ کا ان بابرکت ہستیوں کے ساتھ جو عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے توجہ کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جان جائیں، اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی
چاہت اور مرضی کے مطابق گزار کر آخری لمحے میں کامیابی کا تاج اپنے سر پہ سجا کر روز محشر شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو سمیٹنا ہے۔ قرآن مجید نے، ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے، گھر بھی بیان تھا، میں 10 بجے کا ٹائم لکھوایا تھا، اگر میں پہلے یہاں موجود ہوتا تو 9:45 بجے تلاوت شروع کرا دیتا، پہلے میں ایسا ہی کراتا ہوں۔ آج میری غیر موجودگی کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا نظام اپ سیٹ ہوا ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ قرآن مجید نے ایک بیماری کا ذکر کیا اور اس کے بعد اس کا علاج بھی تجویز فرمایا۔ بیماری یہ واضح کی، تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ آخرت کو یاد نہیں کرتے، آخرت کی تیاری کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوتے، آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے اس کے لیے محنت کرنے سے جی چراتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ بس موجودہ زندگی کو ہی خوبصورت بنانا ہے، اسی کو کامیاب کرنا ہے اور اسی کو خوشگوار بنا کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ متوجہ کر رہا ہے، شعور اور بیداری عطا فرما رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم فکری غلطی کھا رہے ہو۔ ایک زندگی آخرت کی ہے، ایک زندگی موجودہ ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی اہمیت کو بھلا کر ختم ہونے والی زندگی پر اپنی ساری طاقت اور توانائی صرف کیے جا رہے ہو۔ میرے دوستوں کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس زندگی میں کامل اور مکمل سکون کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ 3 زندگیاں ہیں یا 3 جہان ہیں یا 3 پورشن کہہ لیں۔ ایک وہ جہان ہے جس میں صرف سکون ہے اور اس کا نام جنت ہے۔ ایک وہ ماحول ہے جس میں صرف پکڑ ہے، گرفت ہے، سختی ہے، عذاب ہے، سزا ہے، اس کا نام آپ بول دیں دوزخ۔ اور ایک یہ جہان ہے، اس میں سکون بھی ہے، اس میں امتحان بھی ہے۔ مکمل سکون کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے۔ بظاہر جن لوگوں کو ہم خوشحال سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کامیاب سمجھتے ہیں، ان کے قریب ہو کر دیکھ لو وہ اندر سے کتنے بے سکون ہیں۔ یہ جہان سکون اور غم کا مرکب ہے۔
دکھ اور تکلیف کا مجموعہ ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اس حد تک فرما دیا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہر انسان آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو شخص توجہ اپنے رب کے جتنا قریب ہوگا اس پر امتحان زیادہ آئیں گے، دکھ اور غم کے سرکل سے اسے زیادہ گزرنا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے قریب میں ہوں، مجھ پر زیادہ امتحان اور آزمائشیں آئی ہے۔ دوسری بات جو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھانی ہے کہ اس جہان میں مستقل ہماری سکونت نہیں ہے، مستقل بنیادوں پر کوئی قیام اور رہائش نہیں ہے۔ لوگوں نے جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے جنوں کا انکار کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، موجود تھے جو اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں، لیکن موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ یا کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس جہان کو خیرباد کہنا ہے۔ ایک بزرگ بغداد میں ان کا مزار حضرت بہلول دانا، مجذوب دونوں لفظ ان کے نام کے ساتھ استعمال ہوتے، ان کے مزار پہ اپریل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جتنی زیارتیں ہوئیں سب کی تفصیل بر وقت سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہوئی۔ اب وہ کتابی شکل میں سارا سفر نامہ چھپ کر آ چکا ہے، اور محفل کے بعد، نماز کے بعد آپ نے ضرور خرید کے لے جانا ہے۔ ایک کتاب میں 20 اولیاء اللہ کا مستند تذکرہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا۔ حضرت بہلول دانا یہ رشتہ دار تھے خلیفہ ہارون الرشید کے، بادشاہ وقت ہارون الرشید کے کزن تھے۔ اللہ نے شعور کی حقیقی سلامتی عطا فرمائی، محل شہزادگی اور اس سارے ماحول کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ ہارون الرشید نے یہ کہہ رکھا تھا کہ بہلول جب بھی میرے ساتھ ملاقات کے لیے آئیں ان کو روکا نہ جائے، فوراً ملاقات کے لیے بلایا جائے۔ ہارون الرشید بیمار ہو گیا، علاج کرنے والوں نے سگنل دے دیا کہ اس مرض سے بچنا ممکن۔ بہلول ہارون الرشید کو پوچھنے کے لیے مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، خیر خیریت کا تبادلہ ہوا، دو چار رسمی باتیں ہوئیں، واپس جانے لگے۔ ہارون الرشید کے مزاج میں مزاح بہت زیادہ تھا، بستر مرگ پر بھی اس کی حصے مزاح جاگ رہی تھی۔ بہلول سے کہنے لگا، یہ ایک چھڑی ہے، ڈنڈا، یہ لیتے جاؤ، اور آپ سے بھی زیادہ اگر کوئی سادہ بندہ اور دیوانہ بندہ ملے اس کو دے دینا۔ بہلول نے وہ لے لی۔ دو چار دن گزرے، پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، بہلول ایران جاتے تھے،
بڑی تیاری ہوتی تھی، شام جاتے تھے، مصر جاتے تھے، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے تھے، بڑی تیاری کرتے تھے، لانگری بھی، راشن بھی، بستر بھی، اسلحہ بھی، بے شمار سواریاں بھی، غالیچے قالین اور سائبان بھی، ضرورت کا سارا سامان پوری تیاری کے ساتھ لے جاتے تھے۔ اب ایک سفر آپ کو درپیش ہے، اب بھی آپ نے ایک سفر پہ جانا ہے جس کو آخرت کا سفر کہتے ہیں، جس کو قبر کا سفر کہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہارون الرشید کھسیانہ ہو کر، شرمندہ سا ہو کر حضرت بہلول کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو بہلول نے وہ چھڑی نکالی اور ہارون الرشید کو عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ میں 4 دن پورے بغداد میں گھومتا رہا ہوں کہ مجھ سے بھی کوئی کملا اور سادہ بندہ مل جائے، آخر میری نظر تجھ پہ ہی پڑی ہے۔ چند دن کے سفر کے لیے تو اتنا اہتمام کرتا تھا، اتنی تیاری کرتا تھا، اور جس سفر سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے تو نے کوئی زیادہ راہ تیار نہیں کیا، کوئی توشہ خرچ نہیں بنایا، کوئی سامان سفر جمع نہیں کیا۔ تؤثرون الحیات الدنیا۔ اللہ اسی بیماری کو ان الفاظ سے کھول رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں عقل بھی ہے، ہوش بھی ہے، سمجھ بھی ہے، روزانہ جنازے بھی دیکھتے ہو، روزانہ کل کی مجلسوں میں بھی جاتے ہو، روزانہ 40ویں کے پروگراموں میں بھی جاتے ہو، روزانہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو قبر میں لٹاتے ہو اور ان پر منو مٹی ڈالتے ہو، اس کے باوجود تم اس زندگی کو اس زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ چند لمحے افسوس کے کلمات کہے، چند منٹ آنسو بہائے، 10 دن فاتحہ خوانی کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، پھر آخرت کے جہان کو بھول کے اس جہان کی رنگ رلیوں اور رنگینیوں میں مصروف ہو گئے۔ میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، میں تمہیں بیدار کر رہا ہوں، میں تمہیں شعور بخش رہا ہوں کہ یہ زندگی عارضی ہے، جو حقیقی زندگی ہے اور مستقل زندگی ہے اس کا اہتمام کرو۔ تو اب مرض واضح ہو گیا کہ میں اور آپ اس زندگی کے لیے سب محنت کرتے ہیں، اس زندگی کو خوبصورت اور کامیاب کرنے کے لیے بہت کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں، اور جس زندگی میں مستقل رہنا ہے اور جس ماحول میں جواب دہی کے مرحلے سے گزرنا ہے، اور اس زندگی کے مطابق جہاں فیصلے ہونے ہیں اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، اس کا جواب دیتے ہوئے اور اس بیماری کا علاج بتاتے ہوئے اگلے جملے میں اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر۔ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، اور اللہ فرماتا ہے مجھ سے سنو، آخرت کی زندگی کامل زندگی ہے۔ یہاں خیر کا معنی مفسرین نے اکثریت نے کامل کیا ہے کہ مکمل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو جو مکمل زندگی ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی محنت نہیں، نہ حقوق اللہ کا خیال ہے، نہ حقوق العباد کا خیال ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ نماز کا اہتمام ہے، نہ شب بیداریوں کی لذت سے آشنائی ہے۔ پھر اس زندگی کو گزار کر تم اپنے آپ پر بوجھ کیوں بن رہے ہو؟ والآخرۃ خیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب میں تمہیں علاج کی طرف بلاتا ہوں، اس یقین کو اپنے اندر بٹھاؤ اور اس تصور کو اپنے قلب و دماغ میں پختہ کرو
کہ یہ زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، والآخرۃ خیر، جو کامل، مکمل اور سب سے زیادہ باقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اگر آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، آخرت کی زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتے ہو، اور آخرت کی زندگی کی جو خوبصورتیاں ہیں ان سے متمتع، فیض یاب اور فائدہ مند ہونا چاہتے ہو، تو آقا نے فرمایا میں نسخہ بتاتا ہوں، موت کو کثرت سے یاد کرو، وہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں، صحابی کے شہزادے ہیں، کہیں جنگل سے گزر رہے تھے، ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا اور روزے کی حالت میں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر امتحان لینے کے لیے رک گئے اور اس چرواہے سے فرمایا کہ ایک بھیڑ یا بکری ہمیں دے دو، جو قیمت کہو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم خود بھی گوشت کھائیں گے اور اس میں سے تیری افطاری کے لیے بھی تجھے بہترین روسٹ پیش کیا جائے گا۔ اب قیمت بھی مرضی کی اور افطاری کا انتظام بھی موقع پہ موجود، کون ہے جس کی رال نہ ٹپکے؟ توجہ ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ریوڑ، یہ بھیڑ بکریاں میری نہیں، ان کا مالک کوئی اور ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا مالک یہاں کوئی موجود ہے، وہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی خبر ہوگی؟ چرواہا سوز و مستی میں گم ہو کر عجیب نعرہ مستانہ لگاتا ہے، عشق و محبت میں ڈوب کر کہتا ہے این اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ بھی موجود نہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ یہاں موجود ہے۔ از دل خیزد بر دل ریزد، جو بات، جو لفظ، جو جملہ، جو کلام دل سے نکلتا ہے وہ جا کے دلوں کو ٹٹولتا ہے، دلوں کی تاروں کو چھیڑتا ہے۔ اب اس اللہ کے دیوانے اور اللہ کے عاشق حقیقی کے دل سے یہ جملہ نکلا تھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھ پر بھی وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، میں بھی بار بار اس جملے کو دوہرا رہا تھا، این اللہ این اللہ این اللہ۔ اور اسی سوز و مستی میں مدینہ شریف پہنچ گیا، اس کے مالک سے ملا، اس کے مالک سے کہا تمہارا جو ریوڑ ہے، جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، میں ان کا خریدار ہوں، مول بتا۔ اس نے مول بتایا، وہ ساری بھیڑ بکریاں خرید لی۔ پھر میں نے کہا ان کا جو چرواہا ہے اس کا بھی میں خریدار ہوں، چونکہ اس زمانے میں غلام بکتے تھے اور وہ بیچے جاتے تھے، میں اس کا بھی خریدار ہوں، اس کی بھی قیمت بتا۔ اس نے اس چرواہے چوکیدار کی بھی قیمت بتائی، انہوں نے وہ بھی منہ مانگے دام دیے اور اسے بھی آزاد کر دیا اور وہ سارا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ حضرات ذی وقار، بات کو جتنا بڑھانا چاہوں بڑھانے کی گنجائش موجود ہے، لیکن چونکہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ جو آخرت یاد آئے، دنیا کی جھلمیلیوں اور دنیا کی رنگینیوں
اور دنیا کی بے قرار محبت سے جان چھوٹے، اس کا ایک علاج تو قرآن نے بتا دیا، والآخرۃ خیر، کہ ہر وقت یہ تصور کرو اور ہر وقت اس یقین کا مراقبہ کرو کہ یہ دنیا عارضی ہے، وہ دنیا مستقل ہے، یہ فانی ہے، وہ ہمیشہ کی ہے۔ دوسرا علاج محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کر دیا، موت کو یاد کرو۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا، ایک آدمی میدان جنگ میں شہید نہ ہو، اپنے بستر پر فوت ہو، لیکن اللہ اسے شہیدوں کا درجہ دے دے، شہیدوں کی صف میں شامل کر دے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں، جو مومن روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اللہ اسے شہیدوں میں شامل فرما دے گا۔ تو اس مراقبے کو، اس تصور کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے۔ اور تیسرا نسخہ اس کا یہ ہے، دنیا میں کوئی ایسا بھلا بندہ مل جائے جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہو، جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہو، اس سے رابطہ قائم کر لیں، اس سے تعلق بنا لیں، اس سے ملنا جلنا شروع کریں، اس کے پاس بیٹھنا غنیمت سمجھیں۔ کانپور ہندوستان کا ایک شہر ہے، وہاں ایک دکاندار کتابیں بیچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک مرید نے تھانوی صاحب کو خط لکھا کہ میں کانپور کا رہنے والا ہوں اور میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، مجھے کوئی علاج تجویز کر دے۔ تھانوی صاحب نے لکھا اس کا علاج یہ ہے کہ کانپور فلاں بازار فلاں کتابوں والی دکان پر ایک صاحب کتابیں بیچتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو، اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ 15-20 دن کے بعد مرید نے خط لکھا کہ مجھے فرق پڑ گیا ہے، میری بیماری گھٹ گئی ہے، مجھے سکون اور آرام محسوس ہو رہا ہے۔ اب آپ مہربانی کریں، یہ بتائیں کہ یہ جو بندہ ہے کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، کس مقام غوثیت اور مقام قطبیت پہ فائز ہے، اس کو اللہ نے اپنے دربار میں کتنا مقام اور شان دے رکھا ہے، آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اور اس کے پاس جاؤں، میں اور اس سے محبت کروں، میں اور اس کی خدمت کروں، اس کا دل راضی کر لوں، مجھے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ تھانوی صاحب نے کہا ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ذاتی طور پر اس بندے کو جانتا ہوں کہ وہ بہت 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 ٹھنڈے مزاج کا ہے، اور امام غزالی نے لکھا ہے ان الطبع تسرق من طبع اخرى، ایک طبیعت دوسری طبیعت کی خوبصورتی کو چرا لیتی ہے، ایک طبیعت دوسری طبیعت کی خوبصورتی کو چرا لیتی ہے۔ تو وہ ٹھنڈے مزاج کا تھا، تو چند دن اس کے پاس بیٹھا، اس کی وہ ٹھنڈک والی جو طبیعت اور وہ خوبصورتی ہے وہ تیرے مزاج میں شامل ہو گئی اور نسخہ کام کر گیا۔ تو حضرات ذی وقار، ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس فتنہ، اس فساد، اس حال اور اس انتشار سے اپنے آپ کو بچائیں، تو معاشرے کے اندر وہ لوگ جو قناعت پسند ہیں، تھوڑے پہ راضی ہو جانے والے ہیں، جو مل گیا ہے اس پہ خوش ہو جانے والے ہیں، اس دنیا کی فنائیت، نیستی اور خاتمے کو اچھی طرح جان گئے ہیں، آخرت کی زندگی کو مکمل طور پر حقیقی زندگی سمجھ گئے ہیں، اور اس زندگی میں جواب دہی کے خیال سے ان کا دل لرزتا رہتا ہے۔ ایسے بندے کے پاس جاننا آنا شروع کرے، ایسے بندے کے پاس بیٹھنا غنیمت سمجھیں، ایسے بندے کے ساتھ پیار کرنا اس لیے کہ اس مرض سے اللہ مجھے نجات عطا فرما جائے دے، یہ عبادت کے زمرے میں شامل ہو جائے گا اور آخرت کا یقین زیادہ ہو جائے گا، اس دنیا کی محبت گھٹ جائے گی، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ پیر اس لیے بناتے ہیں، نہ، موجودہ زمانہ اس خوبصورت عادت سے خالی ہے،
آج کا پیر سب سے بڑا دنیا دار ہے. لبادہ کچھ ہے، لباس کچھ ہے، ظاہری حالات کچھ ہے، اندر دنیا کی محبت اور اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے رات دن کی محنت ہر اوچھے ہتھ کنڈے کے ساتھ کرنے کے لیے آمادہ ہے. اس لیے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر آپ سچے سچے اور مخلصانہ ہو کر آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، کسی کامل سے رابطہ کریں جس کے من میں خدا کا خوف ہو، جس کے دل کی دنیا میں اس عارضی زندگی کی حقیقت پوری طرح موجود ہو، اور جس کے سینے کی دنیا میں آخرت کی زندگی کا یقین پوری قوت کے ساتھ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہو. اللہ رب العزت آپ کو یہ شعور عطا فرمائے اور یہ خوبصورت ذوق عطا فرمائے، اور آپ یقین کے اس درجے پہ پہنچ جائیں اور اس معراج پہ پہنچ جائیں کہ اس دنیا نے ختم ہونا ہے، حقیقی زندگی آخری زندگی ہے. ہم نے جن 4 ہستیوں سے محبت کی ہے، جن 4 ہستیوں سے پیار کیا ہے، وقتاً فوقتاً ان کی خوبصورت زندگی کے بارے میں آپ دوستوں کے سامنے بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں. نفحات معظمیہ کی شکل میں ان کا خوبصورت تذکرہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. آپ مطالعہ کریں، آپ غور سے ان کی سیرت اور ان کے خوبصورت کردار کو پڑھنے کی کوشش کریں. ان کے ایک ایک لہجے سے، ان کی زندگی کے ایک ایک انداز سے اور ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آخرت والے وہی ہے. حضرت خواجہ محمد حسین رحمت اللہ تعالی علیہ صرف 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کے ایک خادم تھے، قاضی محی الدین ان کا اسم گرامی تھا. حضرت خواجہ شمس العارفین کے 3 درویش معظم آباد کے قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں. سید امام الدین شاہ صاحب کشمیر کے تھے، خلافت خواجہ شمس الدین سیالوی تھے کسے تھی، اور روحانی تربیت خواجہ معظم الدین نے فرمائی تھی. دوسرے قاضی محی الدین کورڑ تروکر ضلع خوشاب کے رہنے والے تھے، خلافت حضرت سیالوی نے دی تھی، اور سبق جو سارے روحانیت کے تھے وہ خواجہ معظم الدین نے پڑھا کر ان کو تکمیل کرایا تھا. اور تیسرے درویش، ان کو خلافت نہیں ملی تھی لیکن پیر سیال کی نظروں میں ان کا اعتبار اور اعتماد اتنا تھا، پہلے بھی کسی موقع پہ کہا ہے، وہ معظم آباد کے قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں. خواجہ شمس الدین سیالوی نے اگر کسی کو خلافت دینا ہوتی تھی تو عبداللہ سبز پوش اپنے مرید خادم اور درویش کو حکم دیتے تھے، جاؤ اس کے علاقے میں جا کے اس کے بارے میں پوچھاؤ کہ کیسا ہے. آستانے پہ آ کے تو ہاتھ باندھنا آسان ہے، آستانے پہ تو آ کے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مکر کرنا آسان ہے، آستانے پہ آ کر تو نفلی نمازیں کثرت سے کرنا، ذکر و اذکار میں جڑ جانا آسان ہے، اور لنگر کھاتے ہوئے تبصرہ کرنا، کیا یہ عادتیں ہماری نہیں ہیں؟ تو حضرت خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے عبداللہ سبز پوش کو کہ جاؤ جس علاقے میں وہ رہتا ہے، گورنا شریف میں پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، جلال پور شریف میں پیر حیدر شاہ صاحب ہیں، آزاد کشمیر مظفر آباد میں سائیں سہیلی سرکار ہیں، چاچڑ شریف میں حضرت عبدالعزیز چاچڑوی ہیں، چکوڑی میں مولانا محمد امین چکوڑوی ہیں، 100 کے قریب پیر سیال کے خلفاء ہیں. آپ نے جسے بھی خلافت عطا کرنا ہوتی تھی آپ چیک کراتے تھے کہ اس کے آبائی گاؤں میں، اس کے آبائی علاقے میں اس کا رویہ کیسا ہے. وہ عبداللہ سبز پوش. تو میں عرض کر رہا تھا ان 3 درویشوں میں قاضی محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے. 45 سال عمر خواجہ محمد حسین نے پائی. قاضی محی الدین صاحب خواجہ محمد حسین کی زندگی میں ان کا وصال ہوا. آپ حج پہ گئے ہوئے تھے، بحری جہاز کا سفر تھا، واپس آ رہے تھے، اچانک اپنے سارے ساتھیوں سے جس میں سپرا برادری کے لوگ بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے اور عقیدت مند بھی بہت سارے شامل تھے، آپ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا خدا قاضی صاحب کا آخری وقت مجھے نہ دکھائے.
میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ بات ہوئی ہو گئی، جب یہاں پہنچے پتا چلا جس وقت خواجہ محمد حسین نے بحری جہاز میں بیٹھے یہ جملہ کہا تھا، اس وقت قاضی صاحب کی روح جسم سے نکل رہی تھی۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ یہ قاضی صاحب خواجہ محمد حسین کے با اعتماد خادم تھے۔ قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری زمین خریدی، علاقے میں بہت ساری زمین خریدی، اور خواجہ محمد حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ زمین خریدی جا رہی ہے اور محمد حسین کے نام کی کرائی جا رہی ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ 12 ایکڑ ایک رقبہ قاضی صاحب نے خریدا۔ تحصیلدار نے کہا جس کے نام کرنا ہے جب تک وہ سامنے نہیں ہوگا میں نام نہیں کروں گا۔ قاضی صاحب مجبور ہو گئے، آ کے عرض کی تو خواجہ محمد حسین نے کہا آپ میری قبر خراب کر رہے ہیں۔ آپ نے نام نہ لگوائی، وہ قاضی صاحب کے نام لگی، آج ان کی اولاد کے پاس ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہے اور جن ہستیوں سے ہمارا رشتہ ہے، ان کا بانٹو اور ان کا منشور اور ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، حقیقی، کامل، مکمل، اور باقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم نے جینا ہے تو اس زندگی کے لیے جینا ہے بس۔ حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 8ویں عرس مبارک پر یہ پیغام دے کر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جامعہ معظمیہ کے حوالے سے ایک خوبصورت سلسلہ پہلے دیکھا، اب 3 منٹ کا ایک اور سلسلہ ہم کریں گے۔ جامعہ معظمیہ اور خانقاہ معظمیہ وہ دونوں کا اعزاز ہے۔ خانقاہ معظمیہ سے روحانی طور پر منسلک ڈاکٹر محمد ممتاز احمد صدیدی، جو ملک پاکستان کے نامور عالم دین، متقی، درویش بزرگ عالم دین علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور خواجہ غلام سدید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت تھے۔ انہوں نے اسلامک یونیورسٹی، انہوں نے جامعہ ازہر یونیورسٹی مصر سے چند سال پہلے ڈگری حاصل کی تھی، وہ کئی وجہ سے رکی رہی، اب وہ ڈگری ان کو موصول ہوئی ہے۔ ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ملک کی عزت میں بھی اضافہ کیا، علم و دانش کی حرمت کو بھی قائم رکھا، اور خانقاہ معظمیہ سے چونکہ آپ کی روحانی نسبت اور ارادت ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری عزتوں میں بھی اضافہ کیا۔ اور دوسرا سید مسعود اکرام شاہ صاحب، جو آستانہ عالیہ صلو کی شریف کے ولی عہد ہیں، پیر سیال کا فیض ہے، اور جامعہ معظمیہ کے اس وقت شعبہ عربی ادب جو ہے اس کے استاد مکرم ہیں سید مسعود اکرام شاہ صاحب، وہ بھی جامعہ ازہر مصر سے اپنی ڈگری مکمل کر کے حال ہی میں تشریف لائے۔ ہم ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں صاحبزادہ مسعود احمد صاحب اور صاحبزادہ شمس الحق صاحب کی خدمت میں گوش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو گاؤن پہنچائیں۔ اگر ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب تشریف فرما ہیں وہ بھی آ جائیں، ورنہ ان کا گاؤن ہمارے پاس امانت ہوگا، ہم ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کتاب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آپ محفل کے بعد نماز ہوگی، کھانا ہوگا، اس کے بعد وہ آپ کتاب خریدیں گے۔ میری دلی خوشی ہوگی کہ میں نے جو 10 دن کا وہ سفر کیا اور اس میں جو کچھ میں نے اپنے مشاہدات اور تاثرات دیکھے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کریم آپ کی عزتوں میں اضافے فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔